اور یقیناً بہترین جملہ تھا جس کی آپ نے وضاحت کی۔ اس کے بعد پھر اگلی منزل میں ہم دیکھتے ہیں اس مقام میں، یعنی اگر کربلا کے اس مقام میں دیکھا جائے تو جہاں باقیوں کی نسبت جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا وہ زیادہ جو ہے ان کے لیے گراں تھا کہ بعض روایات کے مطابق جو ہے وہ 70 قدم پہ کھڑی آپ دیکھ رہی تھی اور وہ ذبح ہو رہے تھے، اور جو ہے وہ موجود ہے یہاں پر، اور جو ہے وہ پس گردن خنجر چل رہا تھا۔ یہ ایک منظر خاص طور پر دیکھنا، یعنی ایک طرف سے، اور پھر جب آپ اسیر ہو کے جا رہی ہیں، ہاتھوں میں کڑیاں ہیں اور آپ جا رہی ہیں، اور اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ اپنے بھائی کے لاشے کو بھی جو ہے وہ ان کو دفن کر دیا جائے، اور پھر اسی مقام پر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کے باوجود کہہ رہی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرا اللہ مجھ سے یہ قربانی قبول فرما۔ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں بی بی زینب سلام اللہ؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے پہلے جملے میں کہا کہ جناب زینب کے خطبات میں جو باب جملے ہیں یقیناً ایک عنوان ہے مستقل گفتگو کے لیے اور ایک پیغام ہے۔ انہی جملات میں سے ایک جملہ جناب زینب کا یہ بھی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یقیناً جو آپ نے ابھی ایک جملہ کہا کہ بھائی قتل ہو چکا ہے اور لاشے کو اتنی بے دردی کے ساتھ پامال کیا گیا، اپنی آنکھوں سے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، بیٹوں کو سر و تن میں جدائی، بھتیجا علی اکبر جیسا جوان علیہ السلام، یہ سب منظر دیکھنے کے بعد بھائی کے لاشے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ ناظرین، جناب زینب اس جملے میں کیا پیغام دینا چاہتی کربلا سے ہم کو؟ یہ جملہ جناب زینب کا، میں نے پہلے جملے میں کہا کہ یہ جملہ مکمل عرفان توحید پہ مشتمل ہے، وما رأیت الا جمیلا۔ یہ جملہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا منزل تسلیم پہ فائز ہونے کو بیان کر رہا ہے کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کس طریقے سے منزل تسلیم پہ فائز ہیں۔ ایک ہے ایمان کی منزل، ایک ہے اسلام کی منزل، ان دونوں کے بعد ہے مرحلہ تسلیم، یعنی اب اپنے آپ کو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے ہر فیصلے، جو بھی میں نے روایت پڑھی امیر المؤمنین کی، کہ اس کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا اور اپنے لیے حکمت سمجھنا۔ جناب زینب نے جملہ کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کرنا۔ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے عمل کو انجام دینا اور ایک ہے اس عمل کا بارگاہ الہی میں قبول ہو جانا۔ ناظرین، میں چاہوں گا اس جملے پہ بھی آپ غور کیجئے گا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل کو انجام دینا اور ایک ہے اس عمل کا قبول ہو جانا۔ میں ابھی آپ کو اپنی مثال دوں، آپ اور ہم ہیں جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے سیرت کو مختصر طور پہ بیان کر رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں۔ ایک ہے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، لیکن یہ بارگاہ خدا میں، بارگاہ جناب زینب میں، بارگاہ امیر المومنین میں قبول ہو جائے، یہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ صحیح۔ اہم مرحلہ عمل کا انجام دینا نہیں ہے، ابھی ہم انجام دے رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، آپ بھی عبادت میں مصروف ہیں، یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم ہے اس عمل کا قبول ہو جانا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، امر بالمعروف نیکی کی ہدایت لوگوں کو کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے بہرحال کار خیر مسجد بنوا رہے ہیں، مدرسے بنوا رہے ہیں، یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، یتیموں کی کفالت میں مصروف ہیں، یا ہمسائے کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اور جو دیگر حقوق انسانیت، حقوق اللہ ہے، ان سب کو ہم انجام دے رہے ہیں، یہ الگ مرحلہ ہے۔ لیکن ان اعمال کا قبول ہو جانا یہ اس سے بڑا اور اہم مرحلہ ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین، اگر اس کو مثال سے زیادہ محسوس کریں، کوئی امتحان ہے مثلاً IAS کا یا کسی اور امتحان میں لاکھوں اسٹوڈنٹ شرکت کرتے ہیں، لیکن عظیم کون ہوتا ہے؟ جو قبول ہو جائے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی جو قبول ہو جائے وہ عظیم ہوتا ہے، یعنی جو قبول نہیں ہوا وہ عظیم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عمل انجام دینے والے بہت ہیں، مگر جس کا عمل قبول ہو جائے وہ عظیم ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، کہ دیکھو خیال رکھنا عمل انجام دینے سے زیادہ عمل کے قبول ہونے پہ توجہ دینا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں جناب زینب کی سیرت کو،
اس کو اہمیت نہیں، اصل ہے اہمیت اس عمل کے قبول ہو جانے کو۔ ابھی ہم درس پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے بچوں کے لیے، عبادت ہے، یہ قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں، پروردگار رسول اعظم آپ کے ہاتھوں کا قیامت میں بوسہ دیں، جو روایت موجود ہے کہ ان ہاتھوں پہ قیامت کے دن میں فخر کروں گا، بوسہ دیں، یہ قبول ہو جائے بارگاہ الہی میں، یہ کمال ہے۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ امیر المومنین نے کیا کہا؟ کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، عمل انجام دینے سے زیادہ اہمیت دینا عمل کے قبول ہونے کو۔ فقط روایت کی بات نہیں، قرآن میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ 5 دعائیں جناب ابراہیم نے مانگی ہیں اس موقع پر خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کرتے ہوئے یا بلند کرنے کے بعد۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس میں سے ایک دعا جناب ابراہیم کی کیا ہے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سبحان اللہ، پروردگار یہ عمل میں انجام دے رہا ہوں، تیرے گھر کی تعمیر میں مصروف ہوں، اس گھر کی تعمیر کر رہا ہوں، لیکن تو اسے شرف قبولیت عطا فرمانا۔ روایات میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، خصوصاً قربانی کے موقع پر جب آپ کوئی عمل انجام دیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے یہ جملہ کہ جب بھی کوئی عمل انجام دیتے تھے تو کہتے تھے کہ ربنا تقبل منا کما تقبلت من ابینا ابراہیم، کہ پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول کرنا جس طرح تو نے ہمارے باپ ابراہیم سے قبول کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے عمل کی قبولیت کہ جس کا سوال ایک معصوم نبی بھی کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم جیسا اولو العزم پیغمبر نبی علیہ السلام دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میرے اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرمانا۔ یہ ایک مرحلہ یعنی عمل کے انجام دینے سے اہم ہے، بلکہ اگر قرآن میں اس پہ آپ دوسرا شاہد چاہتے ہیں ناظرین کہ عمل انجام دینا ایک الگ مرحلہ ہے، عمل کا قبول ہو جانا ایک الگ مرحلہ ہے۔ سب سے پہلا جو قتل اور سب سے پہلی جو خوریزی روئے زمین پر ہوئی ہے وہ قبولیت عمل اور عدم قبولیت عمل کی بنا پر ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کیا بیان کرتا ہے ناظرین کہ جب جناب حابیل اور قابیل دونوں سے مطالبہ کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو، تو جناب حابیل نے بھی صدقہ دیا، قابیل نے بھی صدقہ دیا، لیکن چونکہ حابیل کی نیت اچھی تھی اس کا صدقہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا، قابیل کا قبول نہیں ہوا۔ خود قرآن کہتا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ایک سے یعنی حابیل سے قبول کر لیا گیا اور دوسرے یعنی قابیل کا عمل قبول نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ قابیل کو حابیل سے حسد ہوا اور اس نے فوراً کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، اور قتل بھی کر دیا۔ تو پہلا جو قتل اور خوریزی جو روئے زمین پر ہوئی ہے وہ ہے قبولیت عمل اور عدم قبولیت عمل، اسے حسد ہوا۔ جناب ابراہیم کو آپ دیکھیں اسی طریقے سے جناب ابراہیم نے دعا کی پروردگار میرے اس عمل کو قبول کرنا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا علی اجمع لک 600 کلمہ فی 6 کلمات، صحیح، کہ میں تمہیں 6 لاکھ باتوں کو 6 باتوں میں جمع کر دیتا ہوں تمہارے لیے۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں تمہیں الگ الگ 6 لاکھ باتیں بتاؤں، لیکن ان 6 لاکھ باتوں کا 6 لاکھ نصیحتوں کا خلاصہ 6 نصیحتوں میں سے ہے۔ صحیح، ان 6 نصیحتوں میں رسول اللہ کی نصیحت اور مولا کائنات کو جو بیان کیا ہے رسول اللہ نے وہ یہی ہے کہ اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرۃ العمل فاشتغل انت بصفوۃ العمل، کہ جب تم اس بات کو محسوس کرو کہ لوگ عمل کی کثرت کی طرف زیادہ راغب ہیں، یعنی میں نے اتنا درس پڑھایا ہے، میں نے اتنی مجلسیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی مجلسوں میں شرکت کی ہے، یقیناً شرکت کریں، یقیناً کار خیر کریں، لیکن اس کے ماورا قبولیت عمل کو زیادہ توجہ دینا۔ تو رسول اللہ امیر المؤمنین سے کہہ رہے ہیں کہ تم قبولیت عمل پہ توجہ دینا کہ یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم کو آنے والی نسلوں کو نصیحت ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ اگر تاریخ میں دیکھیں ناظرین، مسجد زرار بنائی گئی، ظاہراً کار خیر ہے، مسجد کا عنوان ہے، مگر رسول اللہ کا حکم ہے لا تقم فیہ ابدا، کبھی اس مسجد میں قیام نہ کرنا، نماز نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو مسجد کو منہدم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی کے مقابل میں مسجد قباء ہے جہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔
یعنی اصل کیا ہے؟ عمل کا قبول ہو جانا۔ اب جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے اس جملے کو آپ دیکھیں، جناب زینب اس قربانی کے بعد کہہ رہی پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ کربلا کا ایک اہم پیغام ہے کہ عمل کا انجام دینا، اے ہمارے چاہنے والوں یاد رکھنا یہ اہم نہیں ہے، اس عمل کا بارگاہ الہی میں قبول ہو جانا یہ اہم ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی قربانی، جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہے۔ آج اس کے مختلف شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں، مگر جناب زینب نے آنے والی نسلوں کو درس دیا، کربلا میں اپنے بھائی کی لاش سے آپ کو پیغام دیا کہ عمل انجام دینے کے بعد، عمل انجام دینے سے پہلے اس عمل کی قبولیت پہ توجہ دینا۔ بارگاہ الہی میں وہی عمل جو قبول ہو جائے وہ عمل اصل ہے، وہ عمل عظیم ہے۔ اور یاد رکھیے گا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ اگر کسی کی 2 رکعت نماز بارگاہ الہی میں قبول ہے، وہ مطمئن ہو جائے، اس کو جنت پروردگار عطا کرے گا۔ یعنی اصل ہے۔ اب جناب زینب کے جملہ جب آپ پڑھیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جناب زینب اپنے بابا کی طرح آپ کو اس میدان میں اتنے مصائب و آلام برداشت کرنے کے بعد، مصائب ڈھائے جا چکے ہیں، ڈھائے جا رہے ہیں، مگر آپ کو درس دے رہی ہیں کہ عمل کا انجام دینا یہ اہم نہیں ہے، اہم ہے کہ عمل کو اس طرح انجام دیا جائے کہ وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان اللہ، اتنے انداز سے بیان فرما رہے ہیں۔